حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بخاری کی حدیث کے مطابق جنتی لشکر میں شامل تھے تو ان کو عمار بن یاسر کی حدیث کے مطابق جہنمی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کس نے کہا جی ان کو جہنمی؟ آپ کے دل میں اگر وہ حدیث کھٹکتی ہے اور آپ خود اس سے جہنمی کا رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا وبال ہے. ہم نے تو جب بھی بیان کیا تو اس کو ایکسپلین کیا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف آگ کی طرف بلائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت جہنم میں ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کئی اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو میں اسے کہوں گا یہ جہنمی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا کام کر رہا ہے. عین ممکن ہے اسے توبہ نصیب ہو جائے، عین ممکن ہے اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں. یہ آپ کو کس نے رائٹ کیا ہے کہ کسی کا آخرت کا فیصلہ کرے؟ میں نے ہمیشہ کہا یہ تو حضرت معاویہ تو صحابی ہیں، عام انسان کی بھی آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نہ کریں، یہ اللہ پہ رہنے دیں کہ وہ معاملہ کیا ہونا ہے. رہ گیا حضرت معاویہ کا، تو اس کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں سلمان ندوی صاحب، ورلڈ لیول کے اوپر ایک علمی شخصیت ہے. انہوں نے میرے اوپر ایک اعتراض کیا اور انہوں نے مجھے یہاں تک اس ویڈیو میں کہا کہ یہ قرآن کی تحریف کرتا ہے. قرآن نے تو رضی اللہ عنہ یا اہل ایمان کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ جن میں موجود ہیں صرف انہی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، تو سب کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اور ان کا اشارہ امیر شام کی طرف ہی تھا، چونکہ اس معاملے میں وہ بڑے ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں خلافت و ملوکیت کے حوالے سے. تو اس میں بھی ہم نے، میری آلریڈی اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ تھی، ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی کہ میرے بھائی آپ سمجھیں کہ ہم نے ہر اس شخص کو رسپیکٹ دینی ہے جس نے حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے کلمہ پڑھا، باقی اس کے جو اعمال ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن اس بنیاد پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اگر کوئی غلط عمل کیا تو ہم اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، کئی تو قرآن میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اب جب قرآن میں یا حدیث میں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اس کا بیان کرنا توہین نہیں ہوتا. توہین ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان پہ گالی گلوچ کیا جائے، تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. رہ گیا آخرت کا معاملہ، یہ دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا.